الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اجی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد منیر سہروردی صاحب اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی صاحب ہمارے پیارے محترم مشائخ محترم حضرت سید خلیل شاہ صاحب اور آپ کے صاحبزادے ایڈوکیٹ صاحب ابھی تشریف لائے ہیں
اور یہاں پیارے انٹرنیشنل نعت خوان ہیں. نعت خوان تو بہت ہیں لیکن ایسا مخلص نعت خوان بہت کم ہے. ہمارے پیارے محترم صاحبزادہ جاوید منیر صاحب اور یہ خانقاہ سہروردیہ میں آئے ہوئے یہ دیوانے، اللہ پاک ان سب کی حاضری قبول فرما. ان سب کو اللہ تعالیٰ مدینے کی زیارت نصیب فرما. ان کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ دائم و قائم رکھے. اور ایک چھپے رستم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبزادہ سید خالد منیر شاہ صاحب، مرد قلندر، مرد مجاہد. اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے. کامون کی سے گوندل صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور بھی دیگر دوست احباب تشریف لائے ہیں. میں سب کو اس خانقاہ سہروردیہ کی جانب سے تہ دل سے اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیانو کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. سورہ زاریات کی اب دیکھیں کمال ہے. عنوان کیا ہے اور سورہ زاریات کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا، میں نے جب داخل ہوا سوچا کہ عنوانات تو بہت ہوتے ہیں علماء کرام، اور آپ نے لبے لباب تو پیش کر ہی دیا ہے، لیکن چونکہ یہ درس قرآن کا سنٹر ہے اور آج درس قرآن میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، درس قرآن ہی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس درس قرآن میں ہی چند نکات آپ کے سامنے آئیں گے. اور شاید دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں، اللہ والوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ضرور یہ افہام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ نکات آپ کی نظر نہ آئے ہوں. ہو سکتا ہے آج وہ نکات، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور مولانا روم نے تو بڑا کمال کر دیا. ماذ قرآن مغزرہ برداشتیم، ماذ قرآن مغزرہ برداشتیم، استخاں پیشے سگا انداختیم. مولانا روم نے کمال کر دیا کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، بزرگان دین جو ہوتے ہیں، مولا علی کے غلام جو ہوتے ہیں، اور چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اویسیہ ہو، قلندریہ ہو، مداریہ ہو، شتاریہ ہو، رحمانیہ ہو، سلطانیہ ہو، اشرفیہ ہو، یا جہاں کہیں دنیا میں کوئی سلاسل کے لوگ ہوں، تو ان کے جو بانیان نے کیا کیا ہے، قرآن کریم کے مغز کو لیا ہے. ماذ قرآن مغزرہ برداشتیں، قرآن کریم کے مغز کو حاصل کیا، استخاں پیشے سگاں انداختیں. اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا، یعنی گودا بھی آپ نے حاصل کر لیا قرآن کریم کا، گوشت بھی حاصل کر لیا، اب اس کی ہڈیاں کتوں کے سامنے ڈال دی. سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ شاہ صاحب، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ہائے ہائے، یہ نقطہ اللہ والوں کو، بزرگان دین سے یہ نصیب ہوا ہے کہ جو علم قرآن رکھتا ہے نا، اللہ والے کیا کرتے ہیں، علم قرآن کو آسان کیا میں نے اتنا، چند اصولوں میں غریبوں کو سکھا کر چھوڑا. تو اللہ والے جو ہے، جو علم قرآن دیتے ہیں، تو ان کے پاس مغز ہوتا ہے، جیسے کہ گوشت اور گودا وہ ان کے پاس حاصل ہوتا ہے، اور ہڈیوں میں کچھ نہیں ہوتا، تو ہڈیاں کس کو ڈالتے ہیں، کتوں کو ڈالتے ہیں. تو کتوں کی مثال کیوں دی مولانا روم نے، اور گوشت اور گودے کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ جو انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ قرآن کریم بذات خود روح ہے. ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے اللہ والوں کا، قرآن کریم بذات خود روح ہے، اور جو انسان اس کی ہدایت کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ مجسم روح بن جاتا ہے، وہ مجسم روح بن جاتا ہے. تو
علم قرآن جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس روح ہوتی ہے، اور جس کے پاس علم قرآن نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس کیا رہ جاتی ہیں؟ ہڈیاں رہ جاتی ہیں. تو جس کے پاس ہڈیاں ہوتی ہیں تو انسان کے پاس مغز ہوتا ہے، انسان کے پاس گوشت ہوتا ہے، اور وہ کھانے کے بعد پھر وہ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں تو وہ کتے اس کو حاصل کرتے ہیں. تو کتوں کا کام کیا ہے کہ ایک دوسرے کے منہ سے ہڈی چھیننا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ شخص جو ایک دوسرے کی ہڈیاں منہ سے چھیننے کا جو کام کرتا ہے تو سمجھ لو اس کے پاس علم قرآن نہیں ہوتا ہے. یہ علم قرآن حاصل کرنے والے کبھی بھی تیرا اور میرا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر، ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر، شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا. یہ تصوف کی گفتگو ہو رہی کیونکہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ عام روایتی گفتگو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو جہاں پر کفر کی ایک دوسرے پر یلغار ایک اہل سنت الجماعت ہو کر ایک دوسرے کا ادب چھوڑ دیا اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے تو پتا چلا علم قرآن وہاں پر نہیں ہے. علم قرآن وہاں ہوتا ہے جہاں پہ صوفیہ ہوتے ہیں، جہاں بزرگان دین ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں کہ اہل سنت میں ہی دراڑے ڈالیں، اہل سنت میں ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کریں، اہل سنت کو ہی تقسیم کر دیں. ارے جو اللہ والوں نے جس کو اپنے خون سے پسینے سے سینچا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو سینچا، تمام اولیاء نے، غوث نے، قطب نے، ابدال نے، کاملین نے، فناف اللہ نے، فناف رسول نے، بقا باللہ نے، ان اللہ والوں نے اس اہل سنت الجماعت کو صحابہ اکرام کی اسوہ حسنہ سے اس کو سینچ کر گلی گلی اور کوچے کوچے میں جو پھیلایا، تو کہیں جو ہے مولا علی کا نام لے کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کہیں سیدہ پاک کو جو ہے خطا پر جو ہے تم لے کر آ رہے ہیں، کہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو خطا پر لے کر آئے. ارے ظالموں، جو قرآن کریم کا جو علم رکھتا ہے، قرآن کریم کا جو عرفان رکھتا ہے، اس کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں ہوتی. وہ اللہ والا یہ دیکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے غلام ہے، مولا علی بھی سرکار کے غلام ہے. کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں. یہ بھی سرکار کے رنگ میں ہے، وہ بھی سرکار کے رنگ میں ہے. جب سرکار کے رنگ میں ہے تو جدائی کس چیز کی ہے؟ جدائی کس چیز کی ہے؟ جس سمندر میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا قطرہ جو بنا ہوا تھا اس کو سرکار کے اس سمندر میں، رحمت کے سمندر میں، جو سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کہا اور اپنے آپ کو سرکار کے اس سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، فنا کر دیا، تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھو عزیزان گرامی، یہ جو ہے یہ سمجھو کہ یہ بوند ہے، یہ قطرہ ہے پانی کا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے. تو یہ سمندر یوں سمجھو کہ یہ رحمت العالمین کا وہ دریا نہیں ہے، رحمت العالمین کا سمندر ہے، اور یہ ہم ہیں بوند ہے، اور ہم یہ قطرہ ہے. تو سیدہ طیبہ نے سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ اس وقت کہا جب تک کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں. لیکن ہاں یہ ضرور جانتے تھے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس وقت جب غار ہیرا سے جب تشریف لے کر آئے، زملونی کہا، تو اما جان نے کالی کملی کو اڑا دیا. ایسے عالم میں حضور نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جبرائیل آئے ہیں. تو آپ نے اسی وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشهد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ رسولہ لبیک یا رسول اللہ. یہ اپنے آپ کو مٹا دیا. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اب جو بون
اب جو بوند، یہ بوند ہے، یہ قطرہ ہے، یہ پانی کا قطرہ ہے، پانی کا بوند ہے، جب سمندر میں گر جائے تو سمندر میں گر جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ اظہر منیر صاحب کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں سید خلیل احمد شاہ صاحب کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایڈوکیٹ صاحب کو کہ اگر یہ قطرہ، یہ بوند اگر سمندر میں گر جائے، اس جگہ انگلی لا کر کھڑا کر دے کہ یہ کیا ہے، تو کوئی بتا دو مجھے کہ وہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ سمندر کہیں گے، اس کو قطرہ نہیں کہیں گے۔ اما جان نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، رسول اللہ کی ہستی میں مٹا دیا، اپنی ہستی کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہہ جب اپنی ہستی کو جو 10 سال کی عمر میں جو سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنی ہستی کو جو ایک بوند تھے، جب اپنے بوند کو، اپنی ہستی کو جب سمندر میں غرق کر دیا تو اس مقام کو کیا کہیں گے؟ تو سمندر کہیں گے۔ رحمت للعالمین میں فنا ہو کر رحمتی رحمت بن گئے ہیں۔ اب وہاں جدائی کس بات کی ہے؟ وہاں جدائی کس بات کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری کائنات میں اندر مردوں میں جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ حضرت رسول امین شفیع المذنبین خاتم النبیین نبوت کا اعلان کیے ہیں، جب آپ تشریف لے کر آئے ہیں، لوگوں نے کہا آپ کے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اچھا میں جا رہا ہوں سرکار کے پاس۔ جب تجارت سے سیدھا سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ذرا کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، یا رسول اللہ یہ درختوں کہہ دے آپ کو سلام کر دے، یا رسول اللہ یہ نہیں کہا۔ جا بالصدق، قرآن کہتا ہے جا بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ جب اللہ کے رسول صدق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، حضور نے بس اتنا کہا اے میرے دوست، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، کوئی چوں چرا، کوئی سوال کوئی جواب، کوئی جو ہے ادھر کی ادھر کی آئیں بائیں شائیں نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب حضرت سیدنا زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنی ہستی کو جو بوند تھا، اس بوند کو سمندر میں گرا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے ناسوت کو مٹا دیا، عالم ناسوت کو مٹا دیا، عالم ناسوت کو، عالم ملکوت کو مٹا دیا، عالم جبروت کو مٹا دیا، عالم لاہوت کو مٹا دیا، عالم ہاہوت کو مٹا دیا، تو باقی کیا رہا؟ کچھ نہ باقی رہا، باقی رہا ان کا اللہ اور رسول۔ کچھ نہ باقی رہا، باقی رہا ان کا اللہ اور رسول۔ تو اللہ اور رسول باقی ہے تو اپنی ہستی کو مٹا دیا بی بی قطب کبریٰ نے، اپنی ہستی کو مٹا دیا مولا علی نے، اپنی ہستی کو مٹا دیا ابو بکر صدیق نے۔ اس پوری کائنات میں یہ 3 وجود مقدسات ہیں جنہوں نے سرکار کے اندر اپنے آپ کو مٹا کر فنا ہو گئے، فنا ہو گئے، فنا ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اگر کچھ باقی رہا تو اللہ اس کے رسول کو باقی رکھا، اور کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا۔ ہاں تو ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر، شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا، کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اب اس مقام کو کون بڑا اور کون چھوٹا کہیں گے؟ یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، نہ یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے۔ تمہارے اندر پیمانہ ہے۔ ارے ذلیلو، تم پیمانہ لے کر آئے ہو کہ ان ہستیوں کو ناپنے کا پیمانہ تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میں قرآن کے چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تمہید میں نے باندھی ہے, آگے تھوڑی سی گفتگو کو آگے لینا چاہتا ہوں. کوئی مائکا لال, کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی ذاکر, کوئی عالم, کوئی فاضل, کوئی مدبر, کوئی مفسر, کوئی مقرر حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ناپ نہیں سکتا. کوئی ذلیل ناپ نہیں سکتا. ارے یہ تو مٹ چکے ہیں, فنا ہو چکے ہیں اللہ کے رسول کے محبت میں. تم ان کو ناپتے بیٹھے, کہاں سے ناپیں گے؟ جب بھی ناپیں گے آپ کو صرف سرکار نظر آئیں گے. تم جب بھی ناپنے بیٹھیں گے, تم جب بھی ان کو ناپنے بیٹھیں گے, سوائے سرکار دو عالم وسلم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا, کوئی نظر نہیں آئے گا. ارے یہ جب اللہ کے رسول میں جب ختم ہو چکے ہیں, ان کو ناپتے بیٹھیں گے تو ان کا جو کرم نظر آئے گا وہ سرکار کا کرم نظر آئے گا. ان کے اندر جو رحم نظر آئے گا وہ سرکار کا رحم نظر آئے گا. ان کے اندر جو خصوصیات نظر آئیں گے وہ سرکار کے خصوصیات نظر آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ, قرآن کا درس ہے, قرآن کی بات کر رہا ہوں. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اچھا میں پوچھوں آپ سے, اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کالا, لال, پیلا, ہاں, ادا, نیلا, سفید. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ یہ کیا آسمانی رنگ اللہ کا رنگ ہے؟ کون سا رنگ ہے اللہ کا؟ اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ پوچھتا ہے ومن احسن, کیا اللہ کے یہ کون سا صیغہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں کوئی چیز کو, اگر کوئی چیز ہے تو کہتے ہیں گڈ, اس سے اچھی چیز کوئی ہے تو بیٹر, اس سے اور کوئی چیز اچھی ہو تو اس کو کہتے ہیں بیسٹ. افضل التفضیل کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کو, افضل التفضیل کا صیغہ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, ارے اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بھی کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بھی بڑھ کر کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے, مولا علی نے, حضرت عمر فاروق نے, حضرت عثمان نے, حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے, عشر مبشرہ نے, جنگ بدر کے صحابہ نے, جنگ احد کے صحابہ نے, جنگ خندق کے صحابہ نے, ان صحابہ نے پکارا نحن لہ عابدون. اللہ اللہ اللہ, سمجھنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے. اللہ کا رنگ نہ کالا, نہ پیلا, نہ ادا, نہ نیلا. ارے اللہ کا رنگ وہ ہے کہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کا رنگ ہے وہ رنگ کہاں ملتا ہے؟ اتقوا باوصاف اللہ, تخلقوا باخلاق اللہ. ارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تمام جلال کو اور جمال کو, اس رنگ کو جو اختیار کیا, اس رنگ میں ابو بکر صدیق, حضرت مولا علی نے جو اپنے آپ کو رنگ لیا, تو پھر جب ان کو تم ناپتے بیٹھو گے تو صرف اللہ کا رنگ نظر آئے گا, رسول اللہ کا رنگ نظر آئے گا. صبغۃ اللہ اسے کہتے ہیں. جو رسول اللہ کے اخلاق اوصاف میں جو رنگ جاتا ہے وہی تو اللہ کا رنگ ہے. اور کہاں سے لائیں گے رنگ؟ یہ رنگ نہیں ہے, رنگ تو وہ ہے رنگیلے نے جو آ کے رنگ دیا ہے. آئے ہائے, تو اب اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اگر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے آج تو برداشت بھی کر لیجیے. اللہ آئے ہائے ہائے. اب یہ تمہید ہوئی ہے. اب قرآن کریم چونکہ درس قرآن کا معاملہ ہے, ذرا غور اور توجہ اور طلب کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیے گا. دیکھیں والسماء, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملے میں دہرا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نبی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک نبی نہیں ہے, اور قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دین اسلام صرف کوئی ایک دین نہیں ہے یا کوئی مذہب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیظہروا علی الدین کلہ, وہ جو بات ہے نا, ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, یہ ہے
اکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین تمام ادیان عالم کا سردار ہے. یہ دین ایک دین نہیں ہے بلکہ تمام ادیان عالم کا سردار ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ اور یہ قرآن کوئی ایک کتاب نہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، استثنا ہے، غزل الغلات ہے، لوقا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے. ایسے اناجیل کی طرح تورات اور انجیل اور زبور کی طرح یہ کتاب نہیں ہے. ہائے ہائے، یہ کتاب ہے فیہا کتب قیمہ. یہ تمام جو کتابیں تحریف ہونے والی تھیں، مٹنے والی تھی، ان کے نبیوں کی تعلیمات ختم ہونے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کا ایسنس بنا کر قرآن کریم میں جمع کر دیا. یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے اور آخر میں آئی ہے. نکتہ. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم صرف ایک نبی نہیں ہیں، اور جیسے آدم علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اس میں کئی رسول ہیں اور کئی نبی ہیں، لیکن مترادف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو 1,44,000 یا 1,24,000 جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی طرح ایک نبی نہیں ہے میرے آقا اور مولا میرے نانا حضور، بلکہ مولانا شیخ سعدی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. ارے 1,24,000 کے انبیاء کے روحانی سارے کمالات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، اسی لیے حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں ہیں. لا نبی آبادی مدعی نبوت کافر اور کاذب و دجال ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ اہم نکتہ تھا. اب آئیے، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ سورہ زاریات کی 48ویں آیت اور اس کے بعد 48، 49، 50. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اب پتہ نہیں پوری تشریح ہو سکتی ہے یا نہیں سکتی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمیٹوں. والسماء بنیناہا، والسماء، کمال ہے گفتگو کا اللہ تعالیٰ. والسماء بنیناہا بأیدیوں، ترجمہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، میں بھی ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. والسماء، ہم نے آسمان کو بنایا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے آسمان کو بنایا. والسماء بنیناہا، کیسے بنایا؟ بأیدیوں، ایک ہاتھ سے نہیں بنایا، ید نہیں کہا، ایدیوں یعنی صیغہ اثنین ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا. عجیب عجیب بات ہے. اب کیا تصور کریں گے اللہ کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھوں کا کیا تصور کریں گے؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. والسماء بنیناہا بأیدیوں، اور پھر کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً بے شک ہم نے اس کے اندر بہت وسعت عطا فرمائی. اب صرف اگر اس کے نکات بیان کروں نا، صرف اسی کو اگر پیش کروں تو عقل حیران اور دنگ رہ جائے، یہاں سائنس بھی دنگ رہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے. کس کی شان بیان کر رہا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت پہ خدا کی قسم حضور کی شان موجود ہے. ہر آیت میں حضور کی شان موجود ہے. جہاں اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی اپنے حبیب کی شان بھی موجود ہے. اپنی شان جہاں بیان کرتا، اپنے حبیب کی شان بھی. تو کیسے بیان کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو وسعت دی. اب ذرا تصور کرو، یہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی عقل اور شعور سے ماورا اس کی کوئی انتہا آپ بتا نہیں سکتے، اس کی کوئی طول و عرض آپ بتا نہیں سکتے. اور یہ جو آسمان کھڑا ہوا ہے وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے. آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہا ہے کہ یہ آسمان کا ذکر کر کے پھر اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہائے ہائے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ جب میں اپنے حبیب کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کر بھیج رہا ہوں تو بغیر پلر کے اس آسمان کو بنایا، تو اپنے حبیب کو جب بھیجا تو تمام پلروں کو گرا دیا. ہائے ہائے، اب کوئی پلر نہیں رہا. کون سے پلر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے پوچھو، ہر کسی بچے کو پوچھو، میرا باپ میرا پلر ہے، مجھے سہارا دیا ہوا ہے، مجھے پیسوں کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے دولت کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے عزت کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے ایڈوکیٹ کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے جو ہے انسپیکٹر کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے لیڈری کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے کرسی کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے جو ہے دولت کا سہارا دیا ہوا ہے، مجھے چاندی ہیرے اور جواہرات کا سہارا دیا ہے، مجھے طاقت کا اور ہمت کا سہارا دیا ہوا ہے، میرے تو ایسے ایسے سہارے ہیں. تو وہ بچہ کہتا ہے، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آسمان بغیر سہارے کے، بغیر پلر کے، بغیر کسی سہارے کے اس آسمان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیا. تو آسمان والے کو بھی جب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے اس کے بابا کا سہارا اٹھا لیتا ہے، حضرت عبداللہ کا سہارا اٹھا لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے وہ باپ کا سہارا ہوتا ہے نا. تو باپ کے سہارے کو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا نا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس آسمان کو جو ہم نے وسعت دی ہے نا، اب اس وسعت کو اب اس وسعت کے اندر کیا ہے؟ اس وسعت کے اندر طاقت بھی ہے، اس وسعت کے اندر ہمت بھی ہے، اس وسعت کے اندر کیا ہے؟ اس وسعت کے اندر جو ہے اس بجلی بھی ہے، اس وسعت کے اندر جو ہے ستارے بھی ہیں، اس وسعت کے اندر سیارے بھی ہیں. اس وسعت کے اندر اتنے کہکشاں ہیں کہ کائنات میں کوئی سائنسدان بتا نہیں سکتا کہ کتنے کہکشاں ہیں. میں بڑے یعنی کہ یہ مادی تفسیر کے ساتھ روحانی تفسیر کو بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے توجہ کے ساتھ گفتگو کریں کہ کبھی ایسا موقع شاید زندگی میں آیا ہو. اب ذرا غور کرو کہ اس آسمان کو بغیر وسعت کے، اس آسمان کو تمام وسعت کے اللہ تعالیٰ نے بنایا، قوت کے بنایا، طاقت کے بنایا. اس کے اندر ایسے ایسے کہکشاں ہیں کہ وہ کیسے جو ہے سبحون کر رہے ہیں، سبا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکرے لگا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا اس آسمان کے اندر اس کی ہسٹری اور جو کچھ آ رہے ہیں، سائنسدانوں سے پوچھتے جاؤ تو آپ کا جو ہے دماغ کھلتا جائے گا کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارے سورج کا نظام ہے، اس میں عطارد ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، یورینوس ہے، نیپچون ہے، پلاٹو ہے. یہ ہمارے سورج کے اطراف یہ گھوم رہے ہیں نا، یہ سیارے گھوم رہے ہیں. تو اسی طرح ہر ایک آسمان کے اندر ہر ایک سیارے ایسے ہی گھوم رہے ہیں. کسی میں 2 چاند ہیں، کسی میں کئی سورج ہیں، کسی میں کئی چاند ہیں، کسی میں کئی سورج ہیں. ہر کہکشاں میں الگ موجود ہے. تو یاد رکھو یہ آسمان کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایسے دنیا میں بھیج رہا ہے نا کہ جب وہ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سہارا اٹھا دیا جاتا ہے، جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں کا سہارا بھی اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دادا کا سہارا جو سب سے بڑا سہارا تھا، دبنگ سہارا تھا مکے کی وادیوں میں، وہ سہارا تھا جس وقت رسول کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، تاجدار ختم نبوت کا، تو ایسے عالم میں آپ نے دیکھا ہے وہ وادی، اس علاقے کو دیکھا ہے جو شعبہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، جو شعبہ ابی طالب کہلاتا ہے، جو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی والدہ سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لگا دیا اور وہ بھی سہارا اٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے چاچا جان حضرت ابو طالب کا سہارا بھی اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس عالم میں جو ہے جو آپ کے چچا آپ کے بھتیجوں کو کھانا نہیں دے کر حضور کو شعبہ ابی طالب پہ کھانا پہنچایا کرتے تھے، وہ چاچا کا بھی سہارا اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد آپ نکل کر جو ہے طائف کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں پتھروں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ اگر آپ کہہ دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دو. حضور نے کہا کہ نہیں، جیسے اس آسمان کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں، اسی طرح میرے روحانی آسمان کا بھی رہ
قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو لہذا میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ تو لہذا عزیزان گرامی، جس طرح اس آسمان کے اندر ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں ہر سورج کے اطراف میں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ سراجم منیرہ ہیں، سراجم منیرہ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ تو سراجم منیرا نبی مسلمہ کا، سراجم منیرا نبی مسلمہ کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا، جیسے سورج کے اطراف عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلاٹو سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں، یہ 9-10 سیارے ایسے گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں حضور کے گردش میں۔ اسی طرح اس سورج کے اطراف میں یہ سیارے گھوم رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے علمبردار، روحانیت کے سورج ہے، آپ کے اطراف میں ابو بکر صدیق چکر لگا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق چکر لگا رہے ہیں، حضرت عثمان چکر لگا رہے ہیں، مولا علی چکر لگا رہے ہیں، حضرت طلحہ چکر لگا رہے ہیں، حضرت زبیر چکر لگا رہے ہیں، تمام مبشرہ چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ سورج کون سا ہے؟ جیسے اس سورج کی روشنی آنے کے بعد چراغ اور موم بتی کی ضرورت نہیں، ارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ، یا محمد۔ تو اس آسمان کی سورج کے سیاروں کو تم تو یاد رکھے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاروں کو بھول رہے ہو۔ اے ہائے ہائے، ان سیاروں کو بھول رہے ہو، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں دوڑ رہے ہیں، یہ سب فنا ہے حضور میں، یہ حضور کے اطراف میں گھوم رہے ہیں، تو ان پر انگلی اٹھا رہے ہو، ان پر انگلی اٹھا رہے ہو، ایسے بشرا ہے، ان پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ سراجم منیرہ نبی مسلمہ کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا۔ نبی گر کوئی خود کو یہ سمجھا ہوا ہے، چاہے وہ مردود قادیانی ہو، چاہے وہ کسی اور انجمن کا ہو، کسی اور خانقاہ کا ہو، کسی اور علاقے کا ہو، کسی اور خطے کا ہو، کسی اور یا وہ کاذب جو ہے مسلمہ بن کذاب ہو یا عدد انسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو مدعی نبوت ہے وہ کافر اور کاذب دجال ہے۔ تو سراجم منیرہ نبی مسلمہ کا ہے کافی ہمیں سورج جہاں کا۔ نبی گر کوئی خود کو یہ سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے، کہ شیطان نے دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس یا مردود اس کا پیا ہے۔ تو لہذا پتا چلا والسماء بنیناہا، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے کہکشائیں اس کے اندر چھوڑی وہ گرتے نہیں ہیں، تو میں نے اسی طرح اپنے حبیب کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ صرف یہ آسمان کی طرف ذکر نہیں ہے، یہ آسمان کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں کر سکتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح حضور نے ڈھال کر بنایا ہے۔ تو حضور کی عظمت، حضور کی شان کی وسعت کا بھی کوئی پتہ نہیں کر سکتا، اس آسمان کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں کر سکتا، حضور کی شان و عظمت کا بھی کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے اس آسمان کو بنایا تو اس آسمان میں کئی کہکشاں ہیں، کئی ستارے ہیں، کئی سیارے ہیں،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान में भी कई सितारे हैं, कई सैयारे हैं, कई कहकशाएं हैं, चाहे वो साहबे किराम की शक्ल में हो, चाहे वो अहले बैत अताहर की शक्ल में हो, चाहे वो मौला अली करमुल्लाह वजह हो, सैयद कायनात हो, हसनैन करीमैन हो, या तमाम 12 आइम्मा हो, चाहे वो हमारे अहले सुन्नत के आइम्मा और तमाम अहले सुन्नत के और तमाम अहले बैत के जो आइम्मा हो, ये सारे के सितारे और सैयारे आसमान में है। यानी कौन से आसमान में? हुजूर के आसमान में है, हुजूर के मातहत है, हुजूर के अंडर है। तो लिहाजा कोई ऐसा गुलू नहीं होना चाहिए जो हुजूर के ऊपर ले आकर गुलू कर दे कि हुजूर के मुकाम को घटा दे। अरे सब सितारे और सैयारे अस्हाबिकन नुजूम, अस्हाबिकन नुजूम, अस्हाबिकन नुजूम, इख्तदैतुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे इस आसमान के सितारे हैं, सरकार के भी अपने सितारे हैं, सरकार के भी अपने सितारे हैं। तो लिहाजा हजरत यसू मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में कहा है, मैं चूंकि मुबल्लिग इस्लाम भी हूं, कंपैरेटिव स्टडीज फॉर ऑल रिलीजन्स पर उधर नहीं जाऊंगा, वो एक बहुत समंदर वाली गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। फिर मैं इतना बताना चाहता हूं कि हजरत यसू मसीह ने जिस वक्त अपने हवारियन से कहा कि ऐ हवारियो, आई एम अ ब्रिलिंग स्टार, आई एम अ ब्रिलिंग स्टार, मैं सुबह का चमकता हुआ तारा, सुबह का चमकता हुआ तारा। आप सुबह फजर में लोग उठते हैं, देखते हैं आसमान की तरफ देखें, एक तारा रह जाता है आखिर में। जब सूरज की शुआएं जैसे ही जमीन में पड़ती है तो वो तारा भी गायब हो जाता है ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुबह का तारा है। जैसे ही आखिरी तारा, वो सूरज नहीं है, तारा है, जैसे ही तारा जब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुलू होते वाले हैं, वो मक्कतुल मुकर्रमा में शहर का उजाला होने वाला है। वो दोशंबे का दिन था, शहर का उजाला कि मक्के में पैदा हुआ काली कमली वाला। जब काली कमली वाला जब पैदा हो रहा है तो फिर ये सितारा हजरत यसू मसीह का गुरूब हो रहा है, आसमान में चले जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं। अब सूरज आने के बाद किसी चिराग की जरूरत है, किसी मोमबत्ती की जरूरत है, किसी की लाइट की जरूरत है? अरे मिर्जाइयो, तुम्हारी अक्ल मारे गई, तुम जाहिल नंबर 1 है, तुम नालायक हैं, तुम्हारे बाप को तुम जो है नबी बना दिया, तुम्हारे वो गुरु को, गुरुद्वारा जो है उसको तुमने नबी बना दिया। अरे जब ईसा अलैहिस्सलाम जब गुजर गए, सूरज निकला, तो सूरज निकलने के बाद ना किसी चांद की, ना किसी तारे की, ना किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं होती, अब रोशनी निकल गई है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर, तो आप जहानों के सूरज बनकर जब तशरीफ लेकर आए तो फिर किसी नबी की जरूरत नहीं रहती। उठाकर फेंक दो बाहर गली में ऐसे गंदे अंडों को जो नबूवत का दावा करते हैं। तो लिहाजा ऐसे वक्त में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की याद ताजा होती है कि उन्होंने जो है मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के लिए जिस तरह ऐलान जिहाद किया था, आज भी ऐलान जिहाद की जरूरत है, आज भी उस काम के लिए वो फिर दौर फिर आने की जरूरत है। तो लिहाजा वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, अरे इस आसमान की वसअत और ताकत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, तो मेरे आका की वसअत और ताकत का कौन अंदाजा कर सकता है। वल अर्दा फरशनाहा, अब जरा आइए, वल अर्दा, और हमने जमीन को, आप पढ़ते हैं सिर्फ रिवायती अंदाज में पढ़ते हैं ना, अहले तसव्वुफ अल्लाह वाले कुरान को ऐसे पढ़ते हैं। और जो है अल्लाह वालों ने बताया कि जब कुरान करीम को जो खोलो ना, तो उसमें आपको काली कमली वाला नजर आए, चलता फिरता नजर आए, उठा बैठा नजर आए, पकड़ता हुआ नजर आए, तबलीग का मंजर नजर आए, हिजरत का मंजर नजर आए, गज़वात का मंजर नजर आए, जिहाद का मंजर नजर आए, और खैरात का मंजर नजर आए, बीवियों के हुकूक का मंजर नजर आए, बच्चों पर शफकत करने का मंजर नजर आए, पड़ोसियों के हुकूक का मंजर नजर आए। तो लिहाजा कुरान खोलो तो साहिब कुरान की तस्वीर तुमको नजर आए, और आपके असहाब भी नजर आए, और आपकी इतरत भी नजर आए, आपके असहाब और आपकी इतरत दोनों उसके अंदर नजर आए। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहता है वल अर्दा फरशनाहा, वल अर्दा फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमने जमीन को क्या बनाया? फर्श बनाया, और क्या ही हमने बिछोना बनाया है, क्या ही हमने बिछोना बनाया है। लेकिन यहां पर सिर्फ बिछोने के ही माने जो है इतने मजबूत नहीं है, बल्कि महद का अपोजिट क्या है? मुझे बताइए, महद का अपोजिट क्या है? उसका अगेंस्ट में
مہد کا اپوزٹ کیا ہے؟ لحد. لحد لحد کے معنی کیا ہے؟ قبر. لحد کے معنی قبر. ہاں کیا خوبصورت. ایک دفعہ میں نے برٹش ایمبیسڈر کے سامنے ایک پوئم پڑھی تھی. مینرز میک اے مین اے مین. مینرز میک اے مین اے مین. مینرز شو ہیومینٹی. Respect for the elders, respect for the teachers, respect for each other. This is the human factor. Be kind and gentle always. This is what our Quran says. Man is superior to all living beings. He has a heart that feels. He has a mind that thinks. He has the power of speech. So, always say what's good and sweet and never hurt another's heart with unkind words and deeds. Seek knowledge. قرآن کریم کی آیت کا بار. Seek knowledge from the day, حدیث مبارکہ ہی. Seek knowledge from the day you are born. You are born until the day you die. Then serve humanity. Reduce suffering and the pain. Give in charity, equality, human beings. یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے. تو قرآن حضور نے کیا فرمایا؟ نالج کو سیکھو. کہاں سے؟ مہد سے لے کر. حدیث کے الفاظ, اس کا مفہوم بیان کرو. مہد کسے کہتے ہیں؟ جھولے کو. مہد سے لے کر لحد تک تم شاگرد ہو, استاد نہیں. مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا ماہدون. ماہدون کسے کہتے ہیں؟ جھولا کہتے ہیں. ہائے ہائے, جھولا. مہد کہتے ہیں جھولے کو. صرف بچھونا نہیں ہوتا, اس کے اصل لغت کے اندر جو معنی ہے جھولا ہے. بچے کو جھولے میں لٹا دیا جاتا ہے. بچے کو جھولے میں لٹا دیا جاتا ہے. دو رسی ہوتی ہے, ایک رسی ادھر ہوتی ہے, ایک رسی ادھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جھولے میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے. اب بچہ جو ہے کشش ثقل سے روتا ہے. کب کشش ثقل ہوتی ہے؟ جب وہ زمین کی کشش ثقل سے کھینچا جاتا ہے نا, تو جب وہ جھولا رک جاتا ہے تو بچہ کہتا ہے, جیسے ہی وہ آواز نکلتا ہے, ماں چولہے کے پاس ہو, ماں کپڑے دھو رہی ہو, ماں برتن دھو رہی ہو, ماں جو ہے جھاڑو مار رہی ہو, ماں اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہو, ماں جو ہے کسی کو خیرات کر رہی ہو, سب کچھ چھوڑتی ہے. بچے کے طلب, بچے کی آواز ماں کو ہلا دیتی ہے. جیسے ہی ہلا دیتی ہے اور ماں دوڑتے بھی آتی ہے اور آ کر اس جھولے کو جھولا دیتی ہے. ارے وہ جھولے لال ہوتی ہے, وہ جھولے لال بن کر وہ جھولا دیتی ہے. تو اس زمین کی کشش ثقل سے اس کو نکالتی ہے, مادے سے نکالتی ہے, روحانی سے تعلق توڑتی ہے. ایک رسی ادھر ہے, ایک رسی ادھر ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفریق بازی سے ماں نکالتی ہے. ایک اللہ کی رسی ہے, ایک محمد رسول اللہ کی رسی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رسی سے وہ باندھ دیا ہے. اس کے بعد جھولا دیتی ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے. وہ سکینت اختیار کر لیتی ہے, وہ امن اختیار کر لیتا ہے, وہ پیار اختیار کر لیتا ہے, وہ محبت اختیار کر لیتا ہے. وہ جو ہے امن اور سکون میں, سیکورٹی میں آ جاتا ہے, سیفٹی میں آ جاتا ہے. کہتا ہے کہ اب میں کشش سے ثقل سے نکل گیا, مادیت سے نکل گیا, اب میں روحانیت سے میرا تعلق ہو گیا. جب تک کہ انسان کا تعلق روحانیت سے نہیں ہوتا تو لہذا اس کے اندر بے چینی رہتی ہے, بے قراری رہتی ہے. یہ میری زندگی, یہ میری زندگی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میری جائیداد ہے, یہ میری ذات ہے, یہ میرا خاندان ہے, یہ میرا قبیلہ ہے, یہ میرا رشتہ ہے, یہ میری 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 ملکیت ہے, میرا سونا ہے, میرا چاندی ہے, میرا ہیرا ہے,
ہے, میرے جواہرات ہیں, یہ سب میرا ہے, میرا میرا میں اور میرا کرتا تو یہ مادیت سے لگا ہوا ہوتا ہے. جب ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو یہ ساری دنیا کے انسان مادہ پرست تھے, زمین کے مردار کھانے والے, مردے سے ان کا تعلق تھا, زندگی کسی کے اندر نہیں تھی, ہر کوئی الاتش میں زندگی بسر کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والارض فرشناها, اور ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے, فنعم الماہدون, اور کیا ہی بہترین ہم نے جھولا بنایا ہے. تو لہذا وہ جھولے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے مولا علی کو سوار کیا, اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کو سوار کیا, پھر اس کے بعد جھولا دیا. تو لا الہ الا اللہ کی ایک رسی اور محمد رسول اللہ کی ایک رسی سے اس مادے سے نکالا. اما بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس جھولے میں سوار ہو گئی. تو جب جھولا دیا تو مادیت ختم ہو گئی اور اندر آسمانی کمالات پیدا ہو گئے, روحانیت ہی روحان پیدا ہو گئی. جیسے ماں تڑپ جاتی ہے نا, ارے وہ ماں, اللہ جو ہے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے, تو اللہ کا جو محبوب ہے وہ بھی 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. تو کیا تمہارے کو مادی بننے کے لیے چھوڑ دے گا؟ نہیں, یہ مکے کے رہنے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جھولے میں سوار کیا. 83 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, ان سب کو اس میں سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم روحانیت کی وہ جھولی میں, وہ جھولے کے اندر سوار کر کے وہ فنعم الماہدون, کیا ہی بہترین اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو ہے جھولا بنایا ہے. تو یہ زمین کیا کرتی ہے؟ یہ پھل دیتی ہے, پھلاری دیتی ہے, اناج دیتی ہے, گندم دیتی ہے, کھیت میں کھلیاں میں پھول اور پھل دیتی ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں اور آج کی زمین میں جب حضور جھولا دے کر مادے سے نکالتے ہیں تو کسی کو ولی بنا دیتے ہیں, کسی کو غوث بنا دیتے ہیں, کسی کو قطب بنا دیتے ہیں, کسی کو عبدال بنا دیتے ہیں, کسی کو فناف اللہ بناتے ہیں, کسی کو فناف رسول بناتے ہیں, کسی کو جو ہے غوث اعظم بنا دیتے ہیں, اور کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتے ہیں, اور کسی کو خواجہ معین چشتی بنا دیتے ہیں, اور کسی کو بابا فرید بنا دیتے ہیں, اور کسی کو جو ہے نظام الاولیاء بنا دیتے ہیں, اور کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صابر پیا بنا دیتے ہیں, اور کسی کو جو ہے وہ قلندر بنا دیتے ہیں, وہ علی قلندر بنا دیتے ہیں, شہباز قلندر بنا دیتے ہیں. تو جھولے میں سوار جو ہوتا ہے وہی ولایت کے مقام پہ. تو فنعم الماہدون, ارے نعمہ ہے نا, نعمہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ارے نعمت تو جو ہے, نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا اور پینا. ارے نعمت علی وجہ الکمال کیا ہے؟ نعمت علی وجہ الکمال وہ یہ ہے کہ ولایت کبریٰ جو ہے, ولایت کبریٰ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دے کر اور صحابہ اکرام کو نواز کر ان کو ایسا نوازا کہ جو زمین میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو عرش مولا پہ پہنچا دیا. انبیاء سارے کون ہیں؟ وہ حضور کے ہی سورج سے چمکتے ہوئے ستارے. ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر, ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر. حضرت نوح, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ, جتنے انبیاء. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے, پڑھیے زور سے پڑھیے, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب تو حضور کے نور سے سارے انبیاء روشن ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارے صحابہ اور اہل بیت اطہار روشن ہیں. تو لہٰذا فنعم الماہدون, وہ نعمہ کیا ہے اور وہ مہد کیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جھولے میں. تو ہمارے سندھ کے اندر ایک جھولے لال ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ لال شہباز قلندر, ان کا لقب بھی جھولے لال ہے. تو لہٰذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں
مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے غوث اور قطب ابدال ہیں، وہ سب کے سب جھولے لال ہیں، تم کو جھولوں میں سوار کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کو پاک کرتے ہیں، تم کو معصیت سے نکالتے ہیں اور اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ فنعم الماہدون کہ ایسی نعمت لے کر آتے ہیں، تم کو جھولے میں سوار کر دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ گفتگو یہاں کر ختم کر آگے نہیں جاؤں گا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں جوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں جوڑے بنائے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا شے ہے جو جوڑے کے بغیر ہے؟ بتاؤ میرے کو۔ نیوٹرون پروٹون بھی اس کے اندر بھی جوڑا ہے، جمادات میں جوڑا ہے، نباتات میں جوڑا ہے، حیوانات میں جوڑا ہے، شجر میں جوڑا ہے، حجر میں جوڑا ہے، ہاں ہر جگہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو اس کا جوڑا کیا ہے؟ زمین ہے نا؟ آسمان کا جوڑا زمین ہے، اور سورج، اور پھر اس کے بعد چاند۔ اگر رات ہے تو اس کا جوڑا دن، اور خشکی ہے تو اس کا جوڑا تری، اور گرمی ہے تو اس کا جوڑا سردی، اور جن ہے وہ انس ہے، اور روشنی ہے تو پھر وہ اندھیرا بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور کفر ہے تو ایمان بھی ہے۔ اس کے ضد بھی ہیں، اس کے جوڑے بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہائے 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 ہائے، گفتگو کو میں سمیٹ لوں کیونکہ ابھی بہت ساری گفتگو اس کی باقی رہ گئی ہے، یہاں آ کر میں تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت نے جو عنوان دیا ہے اس کی طرف توجہ دلا اسی آیت سے کہ زوجینی لعلکم تذکرون۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم، اور ہم نے ہر شے میں جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت اختیار کرو، کیا؟ تاکہ تم ذکر حاصل کرو۔ وہ ذکر کیا حاصل کرنا ہے، وہ نصیحت کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک لڑکی، ابھی میری بھتیجے کی شادی ہونے والی ہے ماشاءاللہ، فروری میں اس بچی کی اس کا نکاح ہے۔ کاش کہ میں اس نکاح میں ہوتا، لیکن میری تمنا ہے، میری دعائیں ساتھ میں ہیں۔ تو بچی جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، بڑے پیاروں سے، بڑے لاڑوں سے اس کو پالا جاتا ہے۔ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دیتی ہے، اور اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، باپ چچاؤں کا سب کا پیار لے کر وہ جوان ہوتی ہے۔ جب جوان ہوتی ہے، اتنے لاڑوں سے پیار کر کے اس بچی کو جب جوان کر دیتے ہیں تو پھر ایک کے حوالے کرتے ہیں۔ کس کے حوالے؟ اس کے شوہر کے حوالے کرتے۔ تصور کرو، نصیحت یہی ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تم کو بتا رہا ہے کہ اے لوگو، جب ہم معاشرے کے اندر تم اپنی بچی کو اتنے پیار سے، اتنے محبتوں سے پال اور پوس کر جوان کرتے ہیں تو پھر تم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ایک کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اس کا جو شوہر ہے، اس کا شوہر نامدار ہے۔ اور پھر جب اس کو حوالے کرتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ ایثار قربانی کرتی ہے لڑکی، اپنے ماں کو چھوڑتی ہے، بھائی کو چھوڑتی ہے، باپ کو چھوڑتی ہے، بہنوں کو چھوڑتی ہے، سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، خاندان کو چھوڑتی ہے، قبیلے کو چھوڑتی ہے، رشتوں کو چھوڑتی ہے، اس گلی کو چھوڑتی ہے، خالوں کو چھوڑتی ہے، نہ پوروں کو چھوڑ کر کیا کرتی ہے؟ ایک اپنے شوہر کو حاصل کرنے کے لیے سب کو قربان کرتی ہے، سب کو قربان کرتی ہے، اپنی انا کو قربان کرتی ہے، اپنی تمام چیزوں کو، سہیلیوں کو، سب سے جان سے پیارے ہوتے ہیں، سب کو قربان کرتی ہے ایک کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک کو راضی کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کیا نصیحت حاصل کرنا ہے؟ اے بندے، جب تیری زوجہ، اے بندے جب تیری زوجہ اپنے ماں باپ کو جو 18 20 سال 22 سال تک پال پوس کے جوان کرتے ہیں، اس کے ہر ارمان کو پورا کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کپڑے لتے ہر چیز، ساری کی ساری قربانیوں کو چھوڑ کر جب تیرے پاس آتی ہے تو اے بندے، یہ تیرے کو یہ سبق دے رہی ہے کہ یہ سب چھوڑ کر جب تیرے پاس آتی ہے تو اسے کیا نصیحت ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر شے میں جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت اختیار کرو۔
کرو اے دولہے راجا، تمہاری بیگم سب کچھ قربان کر کر جو تمہارے پاس آئی ہے، تو جب تم کو پائی ہے، تم کو حاصل کی ہے، تمہاری رضا چاہتی ہے، تو اے بندے جب یہ نصیحت تیرے کو پتا چل رہی ہے کہ یہ سب چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے، اور تو بھی اپنے نفس کی خواہشوں کو، اپنی انا کی خواہشوں کو، اپنے ہر دل میں پیدا کرنے والی خواہشوں کو جب تک یہ ترک نہیں کرتا تو اللہ کو نہیں پاتا، اللہ کو حاصل نہیں کرتا تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سبق مل رہا ہے کہ نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکات میں، خیرات میں، صدقات میں، جہاد میں، تاجدار ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، جیسی تیری بیگم سب کچھ قربان کر کے تیرے پاس آئی ہے، تو بھی اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا تو ہر شے میں جوڑے بنائے ہیں۔ تو ذرا سا غور کرو کہ جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ کون بنی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجت میں کون آیا ہے، اور مولا علی کون ہیں، مولا علی کون ہیں۔ جب ذکر ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، آج کا جو عنوانی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف نکات پر گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، میں آپ کے تاریخ کے اور آپ کے جغرافیہ کے، آپ کے ردیف اور قافیہ کے، آپ کی عظمتوں کے مینار ابھی میں کھڑا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ چند حقائق اور معارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ کون ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ جو 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور ربیع الثانی میں 20 ربیع الثانی کو سیدہ طیبہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جو عنہا آپ کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے۔ یہ دو وجود مقدسات جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا زوجین لعلکم تذکرون، یہ زوجین جو ہیں ان سے کیا نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے، میں کھڑا ہو جاؤں کیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان تھوڑا سا میں کھڑا ہو کر مختصر سے آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ کون مولا علی ہیں، مولا علی کی شان و عظمت کیا ہے، مولا علی کا مقام کیا ہے، مولا علی کا مرتبہ کیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ کون سی ہستی ہیں عزیزان گرامی؟ وہ ہستی کا نام ہے جس وقت حضرت آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے مادر رحم میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کے مادر رحم میں ہیں، ایسے عالم میں ان کی سہیلیوں نے کہا چلو لات اور منات اور عزا کی زیارت کرتے ہیں، تو لہذا پکڑ کر لے کے جاتے ہیں۔ مولا علی آپ کے جسم اطہر میں موجود ہیں، پکڑ کر جو آپ کو لات اور منات کے پاس لے آ کر جھکانا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے اندر سے ہی ایک ایسا جھٹکا مارا کہ اماں جان کھڑی ہو گئیں، تکلیف کے درد کے مارے وہاں سے نکل گئیں، اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے جب آپ دیکھا آپ نکل رہے ہیں، آپ کو تکلیف ذہ بڑھ گیا ہے، تو فوراً خانہ کعبہ یہ دیکھو کعبہ سامنے ہے، یہ کعبہ سامنے ہے، دیکھو اس کعبے کا وہ حصہ وہ جو پھٹ جاتا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ رکن یمنی ہے۔ رکن یمنی کو بار بار بند کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ کھلتا رہتا ہے۔ رکن یمنی میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ دروازہ دینے کے حرم کعبہ کھل جاتا ہے۔ اماں فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہے، جیسے اندر جاتی ہیں تو پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسے عالم میں درد سہ بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ جانے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ مولود ہوتے ہیں 13 رجب کو۔ رجب کس کو کہتے ہیں؟ رجب المرجب، ترغیب کا مہینہ ہوتا ہے۔ آنے والے مہینے میں آپ بتائیں گے کہ رجب کسے کہتے ہیں۔ اور رجب حضور نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے، مہینہ اللہ کا ہے، رجب المرجب اللہ کا مہینہ۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اللہ کے گھر میں اور پھر اللہ کے ولی مولا کائنات وہاں پر مولود ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں مولا علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اماں جان گود میں لے لیتی ہیں،
अम्मा जान गोद में लेकर जो है उनको जो है दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन मौला अली दूध नहीं पीते हैं, मौला अली दूध नहीं पीते हैं, कहते हैं रोते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। उसके बाद होता ये है कि दादा हुजूर भी तशरीफ लेकर आते हैं, हुजूर के जो है फूफी आतिका भी आ जाती है, उसके बाद खानदान के लोग और भी आ जाते हैं, देखते हैं माशाल्लाह क्या सोना है, क्या प्यारा है, क्या चंदा है, क्या हीरा है, क्या मोती है, क्या लाल है, क्या जिगर है। मौला अली को देखकर सब खुश होते रहते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल मुतालिब जो है वो कहते हैं कि क्या मामला है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आंखें बंद है, खोलते क्यों नहीं? हाँ आंखें खोलते हैं, आंखें क्यों बंद हैं? उसके बाद जो है हजरत अबू तालिब भी कहते हैं मेरा बच्चा तो इतना सोना है, इतना प्यारा है, इतना कवि है, इतना जबरदस्त हसीन और जमी है, लेकिन आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? फिर उसके बाद फूफी जान कहती हैं, हजरत आतिका भी और दूसरी फूफी जान भी कहती हैं अरे मेरा भतीजा तो इतना प्यारा है, आंखें क्यों नहीं खोल रहा है, आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? लेकिन जो है आंखें खुल नहीं रही हैं। उसके बाद जो है थोड़ी सी तशवीश हुई, परेशानी हुई। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा जाओ जाके जो है मोहम्मद को बुला के लाओ। जाओ मोहम्मद को बुला के लाओ। फौरन अम्मा जान ने आपको पाला था, चाची अम्मी ने पाला था, चाची अम्मी ने कहा जाओ मोहम्मद के बुला के लाओ। हुजूर जिक्र और अस्कार में बैठे हुए थे, जाके तिला दी। आप वहां से दौड़े सरकार जैसे ही आते हैं। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 200 मौला की शान बयान हो रही है, मुख्तसर सी मैं गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप जरा गौर करें, आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ पैदा हुए हैं, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। हर कोई अपने माँ बाप के पास पैदा होता है, कोई नाना के पास पैदा होता है, कोई नानी के पास पैदा होता है, कोई चाचा के घर में पैदा होता है, कोई जो है फूफू के घर पैदा होता है, कोई रिश्तेदारों के घर पैदा होता है, ज्यादातर जो है अपने माँ बाप के घर में पैदा होता है, या तो जो है हॉस्पिटल में पैदा, आज के जमाने में हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं। लेकिन जो है जरा गौर करो, पहले दाइयां आती थी तो घरों में पैदा होते थे, अब हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके जो है पैसे कमा रहे हैं, तो लिहाजा वहां पे पैदा होते हैं। तो लिहाजा अब देखो हजरत मौला अली कहाँ पैदा हो रहे हैं, ना अपने वालिद के घर में पैदा हो रहे हैं, ना दादा के घर में पैदा हो रहे हैं, ना नाना के घर में पैदा हो रहे हैं, ना नानी के घर में पैदा हो रहे हैं, ना फुफ्फू के घर में पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हैं। अब अल्लाह के घर में पैदा हो गए तो लिहाजा पूरा खानदान जमा है, आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। अब थोड़ा सा तशवीश हो गई, क्या बच्चा कहीं ऐसा तो ना हो कि आंखें जो है वो नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं खोल रहा है बच्चा, क्यों नहीं खोल रहा है? अब ऐसे आलम में हजरत पाक खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजे। जैसे ही सरकार जो है, अभी नबुव्वत का कोई ऐलान वलान तो नहीं हुआ ना, आप अंदर दाखिल होते हैं, अंदर दाखिल होके देखते हैं क्या मांझ रहा है, तो फौरन जो है आपके गोद में दे दिया जाता है मौला अली करमुल्लाह वजहू को, मौला अली करमुल्लाह वजहू को आपके गोद में दे दिया जाता है। अब जरा गौर करो, मौला अली की शान ये है, मौला अली का कमाल ये है, मौला अली की रूहान का मामला ये है, वो झूले लाने कैसे अपने झूले में ले लिया है, वो कैसा झूला दे रहे हैं मौला अली को। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से, अपनी प्यारी नजरों से देख रहे हैं अपने भाई को जिंदगी और आखिरत में मेरा भाई है, तो मौला अली हुजूर ने फरमाया कि मेरा अली है, तो लिहाजा हजरत अली को देख रहे हैं। जैसे ही देख रहे हैं तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने जब पैदा हुए, तो जरा आप गौर करो, अगर आप पैदा हुए तो सबसे पहले किसको देखा? अपनी माँ को देखा होगा, या तो जो है अपने दादा को देखा होगा, या अपने दादी को देखा होगा, या अपने नाना को देखा होगा, या अपनी नानी को देखा होगा, या अपने फुप्पी को देखा होगा, या अपने फुप्पा को देखा होगा, या तो कम से कम आज अगर हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वो अपनी नर्स को देखता है। लेकिन याद रखो, मौला अली पैदा हो गए, अपनी माँ को नहीं देख रहे हैं, अपनी माँ को नहीं देख रहे हैं, अपने बाप को नहीं देख रहे हैं, अपने दादा को नहीं देख रहे हैं, अपने चचा को नहीं देख रहे हैं, अपने फुप्पू को नहीं देख रहे हैं, अरे किसी को नहीं देख रहे हैं। मौला अली कहीं किसी को नहीं देख रहे। मौला अली को करमुल्लाह वजहू क्यों कहते हैं? सबको रज़ी अल्लाह कहते हैं ना, तमाम सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, अभी मौला अली को करमुल्लाह वजहू क्यों कहते हैं? मौला अली को करमुल्लाह वजहू क्यों कहते हैं? बता रहा हूं, ये आपने कहा था कि ये घराने का बच्चा वही बयान करेगा। आपने पहले कही क्या था कि जिस घराने का ये बच्चा हसनी हुसैनी, कौन? सैयद फकीर हसन शाह हसनी वल हुसैनी, वो ही बयान करेगा इस घर के राज को। तो वो राज ये है, वो यहाँ राज ये है कि करमल्लाहु वजहू, करमल्लाहु जिस पर करम, अल्लाह का करम हुआ, वजहू किसे कहते हैं? अरे हु अल्लाह है, अरे अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा कौन है? जो सिबगतुल्लाह, जो अल्लाह का रंग इख्तियार किया, वो कौन? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन रानी फक़द राल हक, जिसने मुझको देखा उसने अल्लाह को देखा। मन रानी
फकत राधा। और इसके अलावा एक और हदीस कुदसी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यसानी अर्दी वला फिस समा, ला यसानी अर्दी वला फिस समा, बल यसानी कल्बिल मोमिन तकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है मुझे जमीन और आसमान में समाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। ला यसानी अर्दी, जमीन में, वो समा और आसमान में मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। ला यसानी अर्दी वला फिस समा बल यसानी, अगर मुझे बैठने के लिए कहीं जगह मिली, कल्बिल मोमिन तकी, कि मुझे मोमिन के दिल में मुझे बैठने के लिए जगह मिली है। अल्लाह अकबर। इसी को शेख सादी फरमाते हैं। शेख सादी क्या फरमाते हैं और अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? हाँ, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अर्जो समा कहां तेरी वसअत को पा सके, अर्जो समा कहां तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल था कि जहां तू समा सके। अल्लाहु अकबर। शेख सादी फरमाते हैं पर तवे हुस्नत न गुंजत दर जमीन व आसमां, पर तवे हुस्नत न गुंजत दर जमीन व आसमां, दर हरी में सीने हैरान नम के चूजा कर रही। अल्लाह तेरे हुस्न का जमीन व आसमां में तेरा हुस्न समा नहीं सका, मैं हैरान हूं कि मेरे दिल में कैसे समा गया। तो लिहाजा फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुक़द्दस, हुजूर अकरम का चेहरे अक़दस, तो मौला अली ने न मां को देखा, न बाप को देखा, न भाइयों को देखा, न बहनों को देखा, न अज़ीज़ों को देखा, न अकारिब को देखा। मौला अली ने किसी को नहीं देखा। अरे हत्ता के मौला अली ने आंख खोलकर इन्ना अव्वला बैतुं उदिया लिन्नास बिबक्कता मुबारक व हुल आलमीन नज़ीरा, ये बताइए खाने काबा को, ये तमाम आलमीन के लिए हिदायत का सरचश्मा है, लेकिन मौला अली ने इसको भी नहीं देखा, काबे को भी नहीं देखा। तो आला हजरत ने कहा हाजियों आओ, बोलिए हाजियों आओ, शहंशाह का रौदा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अरे गुंबद खजरा को काबे का काबा बोला तो फिर सरकार का क्या मुकाम होगा, सरकार का क्या मुकाम होगा। तो जो है करमुल्लाह वजहू मौला अली को इसलिए कहते हैं कि जब उन्होंने आंख खोला, हुजूर ने गोद में लिया, गोद में लेने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के होठों को खोलकर अपनी जबान मौला अली के जुबान में दे दी और पहली गुट्टी आपके पास शहद देते हैं, हमदर्द की गुट्टी देते हैं, मुख्तलिफ चीजें देते हैं। अरे मौला ने किसकी गुट्टी ली? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोबे मुबारक की गुट्टी ली। अल्लाहु अकबर। तो फिर क्या कमाल नहीं होगा। तो कायनात में है कोई, पूरी कायनात में कोई है जो काबे में पैदा हुआ हो और पैदा वक्त में अपने किसी खानदान वाले को नहीं देखा हो और सिर्फ आका को देखा हो और फिर आका ने गुट्टी दी हो और वो मौला अली चूसते हुए अपनी आंखों को खोलते हैं कि तक तक दीदम दम न कशीदम हुस्न सरापा हुस्न मुजस्सम। तो लिहाजा सबसे पहले अपने आका को, अपने मौला को, अपने सरवर को, सारे कायनात के खातमुन नबीन को जो मौला अली ने देखा, तो इसी को कहते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। इसीलिए आपका लक़ब करमल्लाहु वजहुल करीम है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। गुफ्तगू जो है अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट सैयदा तैयबा कायनात की बारगाह में आ रहा हूं। तो लिहाजा वक्त की जो है कमी और वक्त की कमी, देखिए माशाल्लाह 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो लिहाजा मैं अब सैयदा तैयबा की कायनात में बारगाह में आकर एक, जैसे आपने कहा था, आपने जो बात कही थी वही अर्ज कर रहा हूं। आपने कहा था कि हम जो है हम एक पैगाम लेकर आए हैं, हम उम्मत के अंदर का जो इंतशार है उसको खत्म करना चाहते हैं। वो क्या इंतशार है? आज अपने ही मसलक के लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़कर तू मैं तू मैं घूंसे मार रहे हैं और फसाद बर्पा कर दिए हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फासिद हैं, जो फितना परवर हैं, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल करने से बढ़कर है वो फितना। तो आज इन फितना परवरों से फकीर सैयद सादात अल हसन वल हुसैनी मदनी मक्की का ये पैगाम है कि ए, चाहे किसी मसलक का हो, चाहे वो किसी खानदान का हो, चाहे किसी फिरके का हो, चाहे वो किसी जात का हो, इतना जान लो कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा
کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ رنگت میں، سب سے زیادہ عمل میں، سب سے زیادہ قربت میں، سب سے زیادہ یعنی کہ آپ کے تمام اسوہ حسنہ میں سب سے بڑی ہستی وہ کون سی ہے؟ اماں عائشہ بتا دیجئے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سیدہ پاک ہیں، جن کے جو ہے چلنے میں، جن کے پھرنے میں، جن کے بیٹھنے میں، جن کے اٹھنے میں، جن کے کھانے میں، جن کے قائد قانون میں، جن کی نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، صدقات میں، یعنی کہ تمام معاملات میں اگر نمونہ عمل کامل ہے تو وہ سیدہ طیبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو لہٰذا وہ ہستی، اس ہستی کے تعلق سے اگر ہم زبان سے لغزش اگر آ جائے، کوئی اگر غلطی تمہاری زبان پہ آ جائے تو لہذا تم توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، سیدہ معاف کرنے والی ہیں، مولا علی معاف کرنے والے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، اور جو ہے صحابہ اہل بیت اطہار سب معاف کرنے والے ہیں، لیکن تم اس غلطی کو جو ہے پھر دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل دیتے ہوئے پھر اگر تم گمراہی کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہارا سہارا کون بنے گا؟ کیا اہل بیت سہارا بنیں گے؟ کیا صحابہ سہارا بنیں گے؟ کیا سرکار سہارا بنیں گے؟ کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے عالم میں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھو، اپنے آپ کی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو اس زبان کو لگام دو۔ یہ زبان جو ہے ایک ہے اور جو ہے کان اللہ تعالیٰ نے دو دی ہے، سنو زیادہ بولو کم، احتیاط رکھو بولنے میں، کیونکہ زبان ہی تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اور ہر طرف سے تتر اور بتر کر دیتی ہے۔ تو لہذا میں ایسے ساتھیوں سے، ایسے دوستوں سے جن سے جو ہے زبان سے اگر کسی لغزش ہو گئی ہے، اللہ ان کو معاف کر دے اور وہ معافی مانگ لیں، اور وہ معافی مانگ لیں گے تو اللہ ضرور معاف کر دے گا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور معاف کر دیں گے، اور سیدہ طیبہ ضرور معاف کر دیں گی، مولا علی کرم اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کبھی خطا میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور مولا علی کبھی خطا میں نہیں ہو سکتے ہیں، سیدہ ابو بکر صدیق کبھی خطا میں نہیں ہو سکتے ہیں، صحابہ اکرام کبھی، وہ صحابہ جو حضور کے رنگ میں رنگین ہیں وہ کبھی خطا میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آؤ عزیزان گرامی، میں وہ کون سا باریک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے لوگ آج اچھال اچھال کر جو ہے بیان کرتے ہیں، اما جان کی عزت پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، اور جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے دوسرے کفار ملک میں بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر کے بھاگے شیطان لوگ۔ تو لہٰذا یاد رکھو، میں نے بتا دیا کہ حضور کے سمندر میں یہ غرق ہو چکے ہیں، اگر ان کو اگر ناپنا چاہو گے تو سوائے سرکار کے کچھ نہیں ملے گا، سوائے سرکار کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں لمبی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ کئی ایسی آیات اور احادیث ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے مجھے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، باغ فدق کے مسئلے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، گھرانے کی بات آپ نے کی ہے تو گھرانے کی بات ہی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے گرامی، میں اپنے تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ کسی ذات و نسل اور خاندان و قبیلے کے ہو، بڑے بڑے مفتی ہو، بڑے بڑے مدبر ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، میں آپ سے جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام علماء سے، عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کسی ولی کو زمین کی حاجت ہوتی ہے؟ کیا کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو، کسی ابدال کو، کسی کامل کو، کسی فنا فی اللہ کو کبھی دنیا کی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ کوئی دولت کی خواہش ہوتی ہے؟ کوئی عزت کی خواہش ہوتی ہے؟ کوئی مال کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ دے دے، یہ لے لے، یہ دے دے، یہ لے لے؟ کبھی ایک اللہ والے کو کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ کیا ابراہیم ابو ابن ادم کا نام سنا آپ نے؟ حضرت ابراہیم ابو ادم کا نام سنا آپ نے؟ وہ ابراہیم ابو ادم جو ہے وہ جو بادشاہ تھے، کیا تم نے حضرت سمنانی کا نام سنا آپ نے؟ حضرت مخدوم سمنا، حضرت مخدوم سمنا کا نام سنا آپ نے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مخدوم سمنا نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی؟ کیا فقیری کو چھوڑ کر بادشاہت اختیار کی؟ مجھے بتاؤ دوستو، حضرت مخدوم سمنا، جہانگیر سمنا، حضرت جہانگیر سمنا غوث پاک کی جو اولاد ہیں، کیا ان کا خون ہے، ان کے خون اطہر سے ہیں، ان کے بھانجے کی اور ان کے نسل کی، ان خاندان کی عزت ہو ان کا شمار ہے حضرت جہانگیر سمنا نے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ دولت کے لیے روئے، مال کے لیے روئے، عزت کے لیے روئے؟ کیا جماعت کے لیے روئے، نباتات کے لیے روئے، حیوانات کے لیے روئے؟ ارے نہیں رو سکتے۔ اگر ایک معمولی ولی دنیا کی کسی خواہش کے لیے نہیں رو سکتا، حضرت ابو ابن ادم گھر میں بیٹھے رات
رات میں اٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے، گھوڑے کی آواز آئی، چھت پر گھوڑوں کی آواز آئی، تو لہٰذا آپ نے آواز لگائی، ارے کون دوڑ رہا ہے اوپر؟ تو اوپر سے حاطف نے آواز دی کہ جو ہے میں دوڑ رہا ہوں، گھوڑوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے ابو ابن ادھم نے گرم گرم قالین سردی کے دنوں میں گھر میں بیٹھے ہوئے، حاطف نے کہا اے ابو ابن ادھم، تم محل میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ گھوڑوں کی تلاش جا کے جنگل میں کرو، کیا تم کو اللہ محلوں کے اندر ملے گا؟ تم بھی میدان میں نکلو، تم بھی میدان نکلو گا تو تم کو اللہ ملے گا، تم کو محلوں میں اللہ نہیں ملے گا۔ تو پتا چلا کہ دنیا کے مادہ پرستی والے اللہ والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو دوستو، یہ ظلم ہے اماں جان پر، یہ تہمت ہے اماں جان پر۔ میں وہ خون عطر کا یہ چشمہ آپ کے سامنے مجسمے حسنین کریمہ کا وہ روحانی منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ خون عطر کا ایک ذرہ ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اماں نے کبھی زمین کے لیے نہیں رویا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اماں روتے روتے اسی رونے میں آپ کا انتقال ہو گیا، جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اماں نے زمین کے لیے نہیں روئے، کھیت کھلیوں کے لیے نہیں روئے، بلکہ اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہے تھے، آپ کے جدائی میں رو رہے تھے کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے بابا آپ چلے گئے، مجھے بھی بلا لو۔ ارے حضور کے محبت میں رو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باغ فدق کی محبت میں رو رہے تھے، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ باغ فدق کی محبت میں اماں نہیں روئے میرے دوستو۔ ہاں ذرا غور کرو، ایک معمولی کوئی ولی نہیں بول سکتا جب تک یہ دنیا کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے ساری دنیا کے جو ولی ہیں سیدہ پاک کے غلام ہیں، غوث پاک بھی غلام ہے، خواجہ معین الدین چشتی بھی غلام ہے، داتا علی حجویری بھی غلام ہے۔ ارے تمام، ارے آپ نے ابھی وہ روایت نہیں سنی کہ جب سیدہ کائنات جب محشر میں آئیں گی، جب آپ دلدل پہ سوار ہو کر جب وہاں سے گزریں گی، ارے صحابہ تو کیا، غوث اور قطب ابدال تو کیا، آدم سے لے کر ایدم تک، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ کیا، داؤد، سلیمان، ایوب، یعقوب کیا علیہ السلام، سب کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ اللہ، جب سیدہ پاکہ یہ مقام ہے، سیدہ پاکہ یہ مقام ہے گوندل صاحب، تو کیا وہ دنیا کی اشیاء کے لیے اماں روئیں گی کہ یہ کھجوروں کے لیے، یہ درختوں کے لیے؟ ارے جنہوں نے چکی پیس کر لا یطعم الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، میں کون سے قرآن پڑھ کے تم کو سمجھاؤں؟ ارے انہوں نے تجھے بھوکے رہتے ہیں خود، ہاں علامہ صاحب بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھر آنے والے۔ اماں تو اپنے پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا کھانا بھی جو ہے آپ نے دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اماں جان پر یہ تہمت باندھتے ہیں کہ زمین کے لیے جو ہے آپ روئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تو بس جو ہے اماں جان نے ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ وہ باغ فدق کا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ اماں جان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی جو کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، آمنا و صدقنا، یہ بات مجھے بھی یاد آ گئی، میرے ابا حضور نے یہ فرمایا تھا، بات ختم ہو گئی، نکل کر گھر آ گئے، کوئی وہاں پہ گھنٹوں کھڑے نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سوج گئے تھے اور آپ جو ہے وہاں پر رو رو کے نڈھال ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے تہمتیں باندھ کر تم کہاں اسلام کو لے کر جا رہے ہو، اور جو اسلام کی بنیادوں کو تم ہلا رہے ہو۔ اماں جان ایسا کام نہیں کی، بلکہ اماں جان حضور جو پردہ فرمائے تو اپنے بابا جان کی محبت میں آپ روتی رہی ہیں۔ تو لہٰذا تمہاری رہنے تو تاریخ، جغرافیہ، تمہارے قصے اور کہانیاں تمہارے لیے لکھے ہوئے، ارے ہمارے سینے میں جو لکھا ہے سینہ بسینہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا ہے کہ سیدہ کائنات نے زمین کے لیے کبھی نہیں رویا ہے، کبھی نہیں رویا ہے۔ تو آئیے پھر آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آخر میں جو ہے بے حقی کی وہ روایت بیان کر رہا ہوں اور تبری کی وہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں سیدہ پاک کے بارگاہ میں آئے اور آ کر باہر کھڑے ہو گئے، دستک دی، مولا علی کرم اللہ وجہ باہر آئے۔ حضرت کو پوچھ لیجئے وہ روایت اور وہ حوالہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو لہذا جیسے ہی مولا علی کرم اللہ باہر آئے اور آ کے دیکھا کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے آ کر گلے لگا کر جو ہے کہنے لگے کہ کس معاملے میں تشریف لائے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اپنی خلافت یا خلیفۃ المومنین؟ آپ نے کہا میں سیدہ پاک سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا
کیا آپ کا اثار قربانی مولانا نے کہا کہ کیسے آپ اہل بیت اطہار کی محبت اور آپ کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے. میں اندر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے سیدہ پاک کو بتایا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جا کے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اما جان نے کہا ان کو بلائیے, اندر بلائیے. ارے ظالمو, کہاں تک تم دھوکہ دو گے, کہاں تک جھوٹ بولو گے, ان ہستیوں کے بارے میں تم جھوٹ بولو گے. اور تم جو ہے کوئی خطا کرتا ہے, کوئی بے وفا کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آؤ دیکھو, جب یہاں پر سیدہ طیبہ سے ملنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر جاتے ہیں, اما جان ان کو بٹھاتی ہیں, بٹھا کر ان کے مہمان نوازی کرتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہیں کیونکہ آپ حضور کی محبت میں آپ بھی بیمار ہو گئے ہیں, سیدہ پاک بھی حضور کی محبت میں بیمار ہو گئے ہیں. دونوں حضور کو یاد کر رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا معلوم ہے؟ پوچھو, روایت ہے, طبری کی روایت ہے, بہقی کی روایت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں 3 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, الفت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, ایثار کرتا ہوں, قربانی کرتا ہوں, ہجرت کرتا ہوں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے وطن کو چھوڑا, میرے خاندان کو چھوڑا, میرے قبیلے کو چھوڑا, میرے عزت کو چھوڑا, میرے دولت کو چھوڑا, میرے اپنے تمام معاملات کو چھوڑا, تو سب سے پہلے حضور کی خاطر چھوڑا, اور حضور کے خاطر چھوڑا, اور دوسرا جو ہے اللہ کے حکم پر چھوڑا, اور تیسرا سیدہ پاک سن لیجئے, میرے تیسرا جو چھوڑا ہوں وہ اہل بیت کی محبت میں چھوڑا, اللہ کی محبت میں, رسول اللہ کی محبت میں, اور اہل بیت کی محبت میں میں نے ہجرت کر کے یہاں پہ آئی. مجھے خلافت سے کوئی دوستگاری نہیں ہے, مجھے خلافت سے کوئی رسوگاری نہیں ہے, مجھے خلافت کی کوئی خواہش نہیں ہے, لہذا ان تمام لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے. سیدہ پاک بھی رونے لگی, حضور مولا علی بھی رونے لگے, حضرت ابوبکر صدیق بھی رونے لگے. کوئی ان میں کوئی رنجش نہیں, کوئی آپس میں عداوت نہیں, کوئی نفرت نہیں. اے لوگوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جس سے یہ ساری کائنات روشن ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, آخری جملہ وہ یہ ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمت العرب ہیں یا رحمت العجم ہیں یا رحمت العالمین ہیں؟ وہ یہ وما ارسلناک الا رحمت العالمین, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں. تو ذرا سا غور کرو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا جگر کا گوشہ ہے. ارے جو سرکار کا جگر ہے تو سرکار رحمت ہے, تو سرکار کا جگر رحمت نہیں ہے کیا سرکار کا جگر رحمت نہیں ہے؟ ارے سرکار بھی رحمت العالمین ہے, تو سرکار بھی تمام خزانوں کے مالک ہیں, سرکار بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں, سرکار تمام کائنات کے خزانوں کے حاکم ہیں, تمام عرب اور عجم کے حاکم ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے بتایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جیسے حضور رحمت العالمین ہیں, تمام کائنات کے مالک ہیں, ہر شے کے مالک ہیں, صرف باغ فدق کے مالک نہیں, اسی طرح سیدہ پاک بھی صرف باغ فدق کی مالک نہیں بلکہ تمام صحابہ کی بھی مالک ہے, تمام اہل بیت کی بھی مالک ہے, تمام اولیاء کی مالک ہے, تمام غوث و قطب ابدال کی مالک ہے, تمام زمین و آسمانوں کی مالک ہے, کیونکہ یہ حضور کے جگر گوشہ ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, ان نفرتوں میں عداوتوں میں مت پڑو, بلکہ جو ہے ادب اور احترام رکھو کہ ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب, کہ ہر آدمی کا ہے زیور ادب, نہیں جس کو اچھے برے کا خیال, نہیں اس کی عزت نہیں میرے لال, بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب. یہ سچ بات ہے, بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, ہاں تمام انبیاء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غلامی کی دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کے بلند مقامات کے صدقے میں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے صدقے میں, اور مولا علی سیدہ پاک کے صدقے میں, اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان پاک کے صدقے میں, اور تمام صحابہ اکرام جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق کے, اور تمام کربلا والوں کے شہداء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک مرادوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہاں کچھ جو بیان کیا ہوں, اہل سادات کے چشم و چراغ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سادات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرما. اللہ یہ سحر وردیہ
یہ سہروردیہ جو ہے یہ خانقاہ کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگا دے. اللہ تعالیٰ جناب منیر سہروردی صاحب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے اظہر منیر صاحب کو سلامت رکھے. اللہ پاک ہمارے پیارے سید زادے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں تمام ایڈوکیٹ صاحب کو, تمام شہزادوں کو, اور ہمارے پیارے برادر اظہر منیر, ہمارے پیارے محترم جو ہے ہمارے پیارے جاوید منیر سہروردی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. میں ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے کسی سے بیر نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی بیر نہیں ہے, چاہے وہ کسی سلسلے سے ہوں یا کسی اور جو ہے علاقے سے ہوں یا کسی اور, تمام سلسلے سے میں محبت کرتا ہوں اور تمام اہل اللہ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں, تمام بزرگان دین کی اولاد سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ میں سرکار کے در سے آیا ہوں. حضور رحمۃ اللہ عالمین ہے, اسی رحمۃ اللہ عالمین کا پانی لے کر آیا ہوں. جب امیر المجاہدین کے تقریر کے دوران جو ہے کسی نے یہ کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ میں نے کہا نہیں, مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں. مجھے جتنا خادم حسین رضوی صاحب سے محبت ہے, اسی طرح وہ دیگر جو ساتھی ہیں, جو چیئرمین ہیں, کوئی کچھ ہیں, تو میں سب سے جو ہے محبت کرتا ہوں. مجھے نفرتوں کا کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے. میں تمام جتنے لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کے غلاموں سے, حضور اکرم کے چاہنے والوں سے سب سے محبت کرتا ہوں. آخری میں اتنا کہتا ہوں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جو حضور کے نام پر, آپ کی رسالت پر, آپ کے ناموس پر مر مٹنے والے ہیں, ان سب کے لیے مکہ مدینہ میں دعا ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ.